بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آج تو بارش بھی ہو رہی تھی، آپ لوگ خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ بائکس پہ آئے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، کچھ لوگ بائکس پہ آئیں گے، کچھ لوگ گاڑیوں پہ۔ بہرحال جزاک اللہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایک ایک قدم پہ۔ اور بارش کے وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ واپسی پہ بھی جاتے ہوئے۔ آج کا ٹاپک یوتھ ریلیٹڈ ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ونڈز آف چینج میں ہمارا کافی انسٹیٹیوٹس میں جانا ہوا الحمدللہ، تو ایک ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ آہستہ آہستہ نا شرم و حیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا چینج ہو رہا ہے، یوتھ کا بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے۔ یعنی آج سے 15 سال 20 سال پہلے جو کنسیپٹ ہوتا تھا جس یوتھ کا، آج ٹوٹلی الگ ہے، بلکہ نارملائز ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں جب ہم گئے تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہ جو ایک سیپریشن کا کنسیپٹ ہوتا نا بٹوین میل اینڈ فیمیل، وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو چکا ہے ہماری یونیورسٹیز سے، وہ کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب بڑا کامن کنسیپٹ ہے کہ میل فیمیل فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا، اگر آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں گے تو یہ اس طرح کا کنسیپٹ نہیں تھا میل فیمیل فرینڈشپ کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں میل فیمیل انٹریکشن کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں، بات کرنی پڑ جاتی ہے اپوزٹ جینڈر سے۔ آپ کے فیملی میں فیمیل کزنز ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اسلام یہ کہتے ہیں انہیں سلام بھی نہ کرو، اور ظاہر ہے ان سے جو ہے وہ اچھے سے بات بھی نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دی گئی ہیں، وہ گائیڈ لائنز سمجھ کے اپوزٹ جینڈر سے ڈیل کرنا چاہیے، جس پہ میں انشاءاللہ ابھی روشنی ڈالوں گا۔ بٹ ہماری جو یوتھ ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا ہی ہے ایڈز میں، اشتہارات میں، ہر جگہ کہ بیکاز جو ویسٹ کا کنسیپٹ ہے نا امپاورمنٹ کا، اور ویسٹ کا جو کنسیپٹ ہے سکسیس کا، ترقی کا، وہ یہی ہے کہ دونوں جینڈرز آپس میں انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس سے یہ ہے کہ کل کو وہ اچھے ہسبینڈز بھی بنیں گے، وہ اچھی وائفز بنیں گی، مین کو انڈرسٹینڈ کریں گی، مین وومین کو انڈرسٹینڈ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دے فیل کہ مین اینڈ وومین شوڈ مکس ٹوگیدر۔ اور ایک اور کنسیپٹ، ایک ازمپشن ہے ہمارے ہاں بھی جو فیمنسٹ کا طبقہ ہے اس کی ایک ازمپشن ہے کہ جو میل ہے نا، اچھا میل وہ ہے، اچھا ڈگنیفائڈ میل وہ ہے کہ جو عورت کو دیکھ کے جسے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے، انفارچونیٹلی یہ کنسیپٹ بن گیا۔ جیسے ابھی محمد رضوان جو کرکٹر ہیں، وہ ایک فیمیل رپورٹر ہیں، شاید زینب نام ہے ان کا، تو میں دیکھ رہا تھا اس میں فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر ہوئی تھی کہ اس نے انٹرویو لیا محمد رضوان کا، تو محمد رضوان نے نہیں دیکھا، ایک بھی بار نہیں دیکھا ان کی طرف، آؤٹ آف رسپیکٹ۔ اسی طرح معین علی کا انٹرویو لیا ایک فیمیل اینکر نے، مجبوراً دینا پڑ گیا انہیں، تو انہوں نے بھی ایک بار وہ انٹرویو، تو میں نے خود یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ایک بار بھی اس نے نہیں دیکھا فیمیل کی طرف، رپورٹر کی طرف۔ تو یہ ایک پوسٹ پھر آئی ایک فیمنسٹ ہیں پاکستانی، ان کی طرف سے کہ محمد رضوان ایک بھی بار اسے نہیں دیکھ رہا، یہ ڈس رسپیکٹ ہے خاتون کی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں وومن کو اتنا سیکشولائز کر دیا گیا کہ آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ اس کا آرگومنٹ تھا۔ تو کسی نے نیچے بڑا اچھا جواب دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، دیکھیں تو ہراسمنٹ، نہ دیکھیں تو سیکسسٹ، مطلب کیا ایشو کیا ہے آپ لوگوں کا، کیا what do you want from men؟ تو بات اصل میں ہے کہ ایک ماڈریٹ ویو کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام میں گائیڈ لائنز کیوں ڈیفائنڈ ہیں، اپوزٹ جینڈر سے کیسے انٹریکٹ کیا جاتا ہے ضرورت پڑنے پہ، اور آخر ہمارا ریلیجن اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سب سے تو پہلے جو نظر آنے کو ہے، آج کل آپ چلے جائیں یونیورسٹیز میں، یہ میل فیمیل فرینڈشپ کا کنسیپٹ بہت پھیل چکا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے، ہم دونوں آپس میں دوست ہیں۔ تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایول ہیں، نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے، نہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے۔ وہ لڑکیاں بھی اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے 5 منٹ بات کریں گے، میں نے کئی اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر کے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں، تو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ایول کہہ رہے ہیں، لڑکے بھی اچھے گھرانوں سے آئیں اور اچھے ان کے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، لیکن اصل میں وہ اس چیز کو ہارملیس سمجھ رہے ہیں، اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو، دوستیوں کو، ہائی فائیو کو،
اور اتنا زیادہ ان کے لیے چیز نارملائز ہو چکی ہے کہ ناؤ دے تھنک کہ یہ چیز تو چلتی ہے. نارملائز ہونے کی وجہ ایڈز میں دکھایا جا رہا ہے, موویز میں. انڈین موویز تو بڑے عرصے سے پروموٹ کرتی آ رہی ہیں اس چیز کو, اور ایڈز بھی پاکستانی ایڈز آپ دیکھ لیں, ہر ایڈ میں انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے. ٹیلینور کے ایڈز دیکھ لیں, کوئی اور ایڈز دیکھ لیں, تو ناؤ دے آر نارملائزنگ اٹ. تو انشاءاللہ میں کچھ اس میں بیلنس بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے, نظریں جھکاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے, رسپیکٹ آؤٹ آف رسپیکٹ ہی کرتے ہیں نا, تو اس کو پھر چھیڑا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایل کانفیڈنٹ ہے, یہ تو پتہ نہیں اس کو بات کرنے نہیں آتی عورتوں سے. اور جو لڑکی نہ اپروچ کرے لڑکوں کو اور نہ اتنی گھلے ملے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بیکورڈ ہے, اور یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہم انہیں ایول نہیں کہہ رہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور ہے, تو ہم انہیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ایک لڑکا جو کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے, یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے یا اپروچ نہیں کر رہا, تو وہ ایل کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی, اپنے ریلیجن میں جو احکامات ہیں, اسلام کھول کر آپ پڑھ لیں, اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے, ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیا پہ, ماڈیسٹی پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو, فار ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ, یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو. ہوتا ہے نا دوست آپس میں چھیڑتے ہیں, بڑا شائع ہے, بڑا شائع. تو پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم کا شائنس جو ہے, یہ ماڈیسٹی جو ہے, پارٹ آف فیتھ ہے, اچھی بات ہے شائع ہونا. تو سملرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی, فرینک نہیں ہو رہی, اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائڈ پوزیشن میں, ڈگنیفائڈ چال میں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے, نہیں. وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ احزاب کا کہ جب تم اپوزٹ جینڈر سے بات کرو, پروفٹ کی وائفز کو حکم ہے نا کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بالکل بھی سافٹ نہ بنائیں, بلکہ ایک ڈگنیفائڈ ٹون میں بات کریں, تاکہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بری نیت ہے تو وہ اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزٹ جینڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے ٹو گیٹ مور فری. پوائنٹ اس کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزٹ جینڈر کی, ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جینڈرز کے درمیان, بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی, ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ میچور ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, تب بھی ایون اسلام کے یہی احکامات لاگو ہیں. ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹس نا بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ایک آرگومنٹ سنا ہوا ہے, ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیات کے ٹیچر تھے, تو وہ ایک ہماری کلاس تھی اس میں بتا رہے تھے, کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا یہ عربز کے لیے تھے, کیونکہ عربز جو ہیں وہ کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے اور وہ گاؤں کے لوگ تھے تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرز پہ, تو یہ ان کے لیے احکامات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ. تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ تو بہت زیادہ مطلب تمیزدار ہیں, انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے, وہ کہ اجڑ تھوڑی ہیں, یعنی یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اجڑ تھوڑی ہیں. تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا, لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ یا وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو 10 ٹائم زیادہ ہیں. ایسے ہی ہے نا جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے, پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی امیجز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیا اویلیبل نہیں ہے. تو لوگ تو جو ہے, جب آپ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی غیر تربیت یافتہ یوتھ جو ہے ان کو آپس میں جو ہے وہ آپ مکس اپ کر دیں گے تو اس کے ڈیزاسٹرس ریزلٹس آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کے لیے احکامات نہیں ہیں, وہ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے ان کے لیے, یہ بھی غلط فہمی ہے. احکامات تا قیامت ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہے. دس از فل اینڈ فائنل. اس پہ تو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ
اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس میں کیوں عورتوں کو لاتے ہیں, اور وہ بھی ایک خاص لباس میں کیوں لے کر آتے ہیں عورت کو ایڈورٹیزمنٹس میں. یہ ویسٹ کے آپ اشتہارات دیکھ لیں تو انہیں بھی پتہ ہے, کنزیومر سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے, تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. لوگ فرینڈشپ سے شروع کرتے ہیں بات, اور ایک انٹینشن کو میں نہیں چیلنج کر رہا یوتھ کی, ان کی انٹینشنز اچھی ہی ہوتی ہوں گی. میں نے جیسا کہا شروع میں کہ اچھے گھرانوں سے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ڈسیو ہو رہے ہیں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے سوسائٹی میں, چلتے پھرتے یہی نظر آ رہا ہے. انڈین موویز بھی یہی سکھا رہی ہیں, ہر ایک کو عشق ہو رہا ہے, ہر ایک کو پیار ہو رہا ہے, بلکہ ہر مووی کا میسیج ہی ہے کہ پیار ہونا چاہیے. تو وہ یوتھ کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا, وہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر دے ٹرائی ٹو اپروچ دی اپوزٹ جینڈر, اور دے ٹرائی ٹو گیٹ فرینک وغیرہ وغیرہ, اور ان کے لیے اس کو بڑا ایک چارم فل چیز بنا دی گئی کہ یہ بڑی چارمنگ چیز ہے, کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا یہ تو بلے بلے ہو جائے گی, کمال ہو جائے گا کہ اگر ہم, اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے. کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کھنچانا پسند کرتے, اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو. کیا مقصد ہے؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد وہی وانابیزم کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو آئی ایم کول. تو وہی بات ہے, ڈسیپشن ہی ہے نا, ڈسیو ہو رہے ہیں آپ. دنیا, آپ ویلیڈیٹی دنیا سے چاہ رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے ویلیڈیٹی کی بات کی, تو آپ کس سے ویلیڈیٹی چاہ رہے ہیں؟ تصویر فیس بک پہ شیئر کر کے دنیا سے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ میری واہ واہ ہو, کہ میں تو بھئی واہ, آئی ایم اے ماچو مین سٹنگ امنگسٹ اے گروپ آف فیمیلز. تو یہ امیچورٹی ہے, میں اس کو کہوں گا کہ یہ امیچورٹی ہے, دین سے دوری ہے, اگنورنس ہے. آپ دین نہیں پڑھ رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کانسیپٹ ہے کیا اصل میں, کیوں اسلام ممانعت فرماتا ہے مرد اور عورت کا مکس اپ ہونا. یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کانسیپٹ آف حرام کو سمجھیں کہ حرام ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئر کی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ, یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوتھ کو کہ یار اسلام بڑا مشکل ہے, اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا دی اسلام نے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا میں نے, الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے, تذکرہ ہے, کن کے لیے؟ خشیت والوں کے لیے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے, نیکی ان کا ٹارگٹ ہے, دے وانٹ ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ ان کے لیے ایک تذکرہ ہے, ایک ریمائنڈر ہے, ایک میکنزم ہے, مینول ہے, فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیج دیا. تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. ایک اسکالر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا, ان سے کسی یوتھ نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے, انفارچونیٹلی جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں وہاں ہو ہی حرام رہا ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے, ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں. اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, باقی سب کچھ حلال ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, میڈیا نے بھی کریٹ کر دی, ہر چیز حرام جی, ہر چیز حرام. تو حرام کا کنسیپٹ کیا ہے یاد رکھیں. دیکھیں اسلام انڈیویجول اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جب بھی ایک دین یا مذہب یا وے آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا, تو وہ انڈیویجول پلس پبلک ویلفیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے اسے. بدھزم انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دے, شاید ہے وہ بھی, کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں, آپ یوگا کر لیں, آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے, آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا, مائنڈ فلنس ہو جائے گی. لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکنزم کامیاب نہیں ہے ان کا. سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوازم اور باقی مذاہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی اسپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکیلٹی سے. اسلام نہ صرف انڈیویجول ویلفیئر کی بات کرتا ہے, پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیئر کے لیے نقصان دہ ہے وہ بین کرتا ہے اسلام. مثال کے طور پہ کوئی یہ کلیم کرے
میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنو گے بھائی؟ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک, جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے. اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا, ٹھیک ہے, اس میں ڈسپلن خراب ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لا کو توڑیں, سمپل ایز دیٹ. اور لا کو توڑنا پبلک ویلفیئر کے نقصان میں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی تو گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی, اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ پبلک ویلفیئر کا نقصان ہوگا. سیٹ بیلٹ جسٹ بیکاز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا, پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے. مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے. لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ, میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا, تو آپ لا توڑ رہے ہیں, نمبر ون. دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو پبلک ویلفیئر یاد رکھیں. اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی, جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے. اگر آپ انہارمڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اپوزٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے. اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم, چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی رسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ, اور رسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی, کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں, پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے, تو وہ نقصان ہے. اس سے آپ کا سائیکلوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے, فزیکلی بھی ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں آپس میں, ان کی بات چیت ہوتی ہے, لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے, اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا, تو اگین نقصان ہو گیا. آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا اپنی, تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں, میں کنٹرول کر لوں گا. لیکن اگلی پارٹی وٹ ایف دے اٹیچ ایموشنز ود یو, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے. اور ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا. ہم نے کئی بار ایسی کیس سٹڈیز ہمارے سامنے آئیں, ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ کسی کو ورکنگ پلیس پہ کوئی پسند آ گیا, آفس میں کوئی پسند آ گیا, کہیں اور کوئی پسند آ گیا, اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا, obsess اس حد تک ہو گئے وہ, کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا. اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں, اس سے پرفارمنس بھی ڈسٹرب ہوئی, رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں, کیونکہ ہر وقت سوچنا, پھر اپروچ کرنے کی کوشش کرنا, یہ ٹائم ویسٹیج. اسلام نے ایسی خرافات کو ٹائم ویسٹیج قرار دیا کہ یہ آپ پرپز سے ہٹ رہے ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے, میرڈ لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر ایک کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, میرا پوائنٹ سمجھیں. جب آپ مرد اور عورت کا اختلاط انٹرمنگلنگ کرائیں گے تو ایسے کیسز سامنے آئیں گے. کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا, کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا. ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ تو دیٹس وائی اسلام نے بہت سوچ سمجھ کے, اسلام کے جو جتنے احکامات ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے بھی ہیں, انڈیویجول ویلفیئر کے لیے بھی ہیں. اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہے کیا کریں؟ پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ. ایک فارمولہ ہمیشہ ہم یوتھ کلب میں, راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک فارمولہ بھی نکالا ہوا ہے, پی پی ایل فارمولہ. پی پی ایل, پی فار پرپسفل, دا سیکنڈ پی فار پبلک اینڈ ایل فار لمیٹڈ. یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے, نان محرم سے, تو نمبر ون وہ پرپسفل ہونی چاہیے.
پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی. جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے, لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل, یا میل کو فیمیل سے. نمبر 2, اٹ شوڈ بی پبلک. سیکنڈ پیس فار پبلک. اکیلے میں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب دو نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اگر یہ, میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں, اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی, تو یہ نہیں جاتی, یہ بہت مشکل سے جاتی ہے, اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا, اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا. اوکے, یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر, کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل. مزہ آتا ہے نا, ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے, پلیجر کیمیکل ہے یہ. تو پبلک ہو جب بھی ہو, یعنی لوگوں کے سامنے ہو. یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں. پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے. ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں, ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے, پرپسفل. نمبر 2, no one is allowed to personal message any female. یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے. ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں, وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی سسٹر کے ساتھ. جس نے کسی کو پرسنل میسج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے, اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسج کیوں کیا ہے. اسٹرکٹ رولز ہیں, اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے. تو یہی رول ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو, پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹرائی اور بیسٹ کہ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اسپیشلی میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ وہ فتنہ ہے, دیٹ ٹیکس ون اوے, اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے, خصوصاً رات کے ٹائم پہ. انسان, آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, رائٹ. اسپیشلی سسٹرز کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ اپروچ کر رہا ہے. اور میل کی تو سائیکالوجی پلس فزیولوجی ایسی ہے کہ اس میں ڈیزائر آتی ہے ایک سٹیج پہ جا کے. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہے یار یہ تو اس کا مطلب سیکشولائز کر رہے ہیں عورتوں کو. ایسی بات نہیں ہے, بار بار میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. وومن کی رسپیکٹ ہی کرتے ہیں سارے, لیکن یہ کہ کچھ نوعیت ایسی ہے, فزیولوجی ایسی ہے میل کی کہ الٹیمیٹلی میل اٹریکٹ ہو جاتا ہے, ڈیزائر آ جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھنے کا دین میں بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اگلے بندے کو بھی اس سے سیو کرو, اور جو پرپز ہے کرنے والا وہ کرو. کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی آئی ایم شیور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی رول دی ایک بندے یا بندی کے پیچھے لگ کے. کیا فائدہ ہوا, کیا ملا؟ جب توجہ کا مرکز ایک بندہ یا بندی بن گیا آپ کا, تو زندگی تو رل گئی نا اس بندے کی. پھر تو اس کی ساری ایفرٹس ہی وہیں ہیں, پھر تو اس کا فوکل پوائنٹ ہی وہ ہے. تو ہر وقت فوکل پوائنٹ جب وہ ہے, جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا زبردست کوٹ ہے, ہی سیڈ کہ عشق جو ہے نا یہ اختیاری ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. اور جو کہتا ہے غیر اختیاری ہے وہ میرے نزدیک وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی غیر اختیاری طور پہ کسی سے جی آپ کلیم کریں مجھے جی پیار ہو گیا کسی سے. اچھا خاصا یہ اختیاری ہوتا ہے. ابن القیم نے بتایا اس کے سٹیپس ہیں. کسی کو دیکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے, یا نہ دیکھنا یہ تو اختیار میں ہے. تو کسی پہ نظر ڈالنا, پھر بار بار ڈالنا, پھر اس کو فالو کرنا. جیسے وہ ایک سٹوری ہم سناتے ہیں, فرضی سٹوری یوتھ کلب کے لیکچرز میں, کہ ایک فرضی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں گیا, ایڈمیشن لیا, اور یہ ہر دوسرے نوجوان کی سٹوری ہے, اور اس نے تہیہ کیا کہ وہ 4 GPA لے گا, اور اس نے عزم کیا بہت بڑا. لیکن وہ عزم ابھی یہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے شمائلہ گزری, ایک فرضی خاتون, اور وہ عزم کرتے کرتے ایک دم اس کی نظر شمائلہ پہ گئی, اور اس نے مڑ کے دیکھا اسے, اور پھر اس نے دوبارہ دیکھا. چلو ایک تو ہے نا غلطی سے نظر پڑ گئی, لیکن دوسری تو اختیاری تھی نا. اس نے دوبارہ دیکھا, اور اس کے بعد نہ صرف دیکھا, اس نے چیز کیا, کیونکہ وہ موویز نے یہ میسج دیا ہوا ہے کہ وہ فلانا ایکٹر چیز کرتا ہے. اس نے چیز کیا, پھر اس نے جو ہے وہ گاڑی تک فالو کیا, گاڑی تک چھوڑ کے آیا. اس کے بعد اس نے نمبر پلیٹ نوٹ کی, اور پھر اس نے اپنے دوست کو, اس دوست کا فرضی نام ہم نے رکھا ہے افی, ایسے دوست زیادہ تر افی ہوتے ہیں, افی بٹ, اس کو کال لگائی جی کہ تیرے بھائی کو پیار ہو گیا.
یعنی صرف دیکھتے ہی پیار ہو گیا. تو اس کے دوست نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھابھی, ابھی میں پتہ کراتا ہوں بھابھی کون ہے. تو بہرحال پھر وہ گھر آیا لڑکا, اس نے فیس بک کھولا, انسٹا کھولا, سرچ کیا, شمائلہ لکھا اور 50 شمائلہ نیچے آ گئیں. اور پھر اس نے سلیکٹ کیا کہ کون ہیں جن سے مجھے پیار ہو گیا. وہ سلیکٹ کیا, دیکھا, پروفائل کھولی, سٹاک کرتا رہا. یہ سب اختیاری ہے نا, خود پھنسا رہا ہے نا اپنے آپ کو. اس میں غیر اختیاری کیا ہے, مجھے کوئی سمجھا دے. خود انوالو اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی لڑکا اچھا ہے, لڑکا ایول نہیں ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, اچھے گھرانوں سے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ڈسیوڈ ہیں بیچارے, دوسرا ایک کہ موویز نے یہ دکھا دیا. ہر مووی کا میسیج یہ پیار کرو, ہر مووی کا میسیج یہ کہ تمہیں ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تم اب نارمل ہو. تو پھر سٹوری گوز آن لائک دس کہ وہ آخر کار نکال ہی لیتا ہے اسے اس شمائلہ کا پروفائل, پھر سٹاک کرتا ہے, دیکھتا ہے, پیار بڑھتا جاتا ہے, سو کالڈ پیار. اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن آ جاتا ہے, وہ بابرکت دن ان انورٹڈ کامز, جب وہ سوچتا ہے فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجوں. پھر وہ فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجتا ہے, پھر ڈیلی دیکھتا ہے ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر میسیجز کرتا ہے, واٹس ایپ کا نمبر بھی نکلوا لیتا ہے, ڈیلی دیکھتا ہے بلو ٹک آیا کہ نہیں آیا, بلو ٹک آیا. تو یہ خود وہ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا فالٹ ہے اور اگلے کو بھی ٹربل میں ڈالنے والی بات ہے. کئی ایسی لڑکیاں ہمیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اچھی خاصی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹاپرز ہیں, بس اس چکر میں پڑھیں تو پڑھائی بھی گئی, ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور وہ فضول میں جو ہے وہ اینڈ میں پھر بدمزگی بھی پیدا ہوئی, بات بھی نہیں بنی اصل میں. تو وہ خود اپنے آپ کو لڑکا انوالو کیے جا رہا ہے, پھر چیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے, اور اینڈ میں پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نہیں مان رہے, یا میرے کزن کے رشتے آ رہے ہیں, یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی کہیں اور طے ہونے والی ہے. وہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں, اور ڈپریس ہونے کے بعد سیکھنے کی بجائے وہ پھر پروین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی وہ میسیج یہ گیا ہوا ہے کہ اب اس کا زخم کا مرہم ایک اور لڑکی ہی فل کرے گی, اور وہ ان کو بھی یہ میسیج گیا ہوا ہے کہ لڑکا چھوڑ گیا تو مرہم ایک لڑکا ہی فل کرے گا. حرام ریلیشنز ہیں, اور حرام سے کبھی بھی آپ کو کچھ اچھا نہیں ملنے والا, نہ سکون ملنے والا ہے. یہ لو نہیں ہے, یہ پلیجر ہے. ایک یہ پلیجر ہے, دوسرا یہ وہ والی اٹیچمنٹ ہے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. دیکھیں عبادت کا کنسیپٹ کیا ہے, عبادت کا میننگ سمجھیں. عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایکسٹریم لو, بہت محبت, جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب اس سے آپ کی بہت اٹیچمنٹ ہو جائے, دوسری چیز ہے اٹیچمنٹ. اور نمبر 3 کہ جب آپ اس کے سامنے بہت عاجز ہو جائیں, شدید, آپ بچھ جائیں اس کے لیے. یہ 3 چیزیں عبادت کا فلسفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے یہ 3 چیزیں. اوکے, نمبر 1 ایکسٹریم محبت اللہ سے, کہ اللہ سے ہے مجھے شدید محبت. وہ اللہ نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. نمبر 2 ایکسٹریم اٹیچمنٹ, اٹیچڈ ہیں, ان کی جو دل ہے نا وہ ادھر لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ, مسجد کے ساتھ, اذان کی طرف توجہ ہے, اللہ کی طرف اٹیچمنٹ ہے نا, اللہ کی طرف ساری کی ساری توجہ ہے. اور نمبر 3 ایکسٹریم ریورنس اینڈ ہیوملٹی, اللہ کے آگے ہمبل ہیں, بہت زیادہ عاجز ہیں, بچ جانا جسے کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں جب ایک انسان سے آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی, اور موسٹ پیپل عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں اللہ معاف کرے, وہ بچ جاتی ہیں ایک بندے کے لیے. نمبر 2 وہ شدید ہر چیز دے دیتی ہیں, اپنا دل, اپنا سب کچھ, تن من دھن. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایکسٹریم اٹیچمنٹ ایکسٹریم لیول کی ہو جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت ہے اصل میں, اور یہ انسان کو, یہ والی عبادت انسان, ایک تو شرک ہے ڈیفینیٹلی, دوسرا یہ والی عبادت انسان کو کمزور بناتی ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ ایک مثال دیتے ہیں. سورہ عنکبوت سپائڈر کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں اور سہارا دوسروں کو پکڑتے ہیں, طاغوت کا ورڈ ہے, طاغوت کا سہارا, اینی تھنگ ادر دین اللہ, وہ سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت کمزور ہے. اور اللہ نے کہا کہ ویریلی دا فریلسٹ آف ہومز از دیٹ آف اسپائڈر, سب سے کمزور گھرانہ مکڑی کا ہے ہر لحاظ سے, سوشلی بھی. آپ کو پتہ ہے اینیمل
جو ایکسپرٹس ہیں جو اس کو اسپائڈرس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپائڈر جو ہوتی ہے نا فیمیل، وہ اپنے شوہر کو بھی مار دیتی ہے، بچوں کو بھی مار دیتی ہے، یعنی سوشلی بھی اس کا گھرانہ بہت ویک ہے، فریل ہے، اور ویسے تو ہے ہی، اسپائڈر کا جالا کیا ہوتا ہے، ہاتھ مارا ختم ہو گیا۔ تو ان ریلیشنز کی مثال اللہ نے یہ دی جس میں ریلائنس دوسروں پہ ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے اچھے جذبات ہیں، خیر خواہی والے جذبات ہیں اگلے کے لیے، وہ تو جائز ہے، کیونکہ جذبات تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بڑے پیور فیلنگس تھیں، خیر خواہی کی فیلنگس تھی، اور فار دا رائٹ ریزنس تھیں۔ ریزن بڑی اچھی تھی کہ صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، تو وہ انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کسی کے تھرو کیا تھا، خود نہیں کیا تھا، کسی کے تھرو ڈگنیٹی سے میسج بھجوایا تھا، اور پھر شادی ہو گئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ لیکن یہ جو احساسات اور جذبات جن کو ہم پیار کہہ دیتے ہیں، یہ انفیٹویشن ہے، اس کو میں انفیٹویشن کہوں گا، اور اس کو لسٹ کہوں گا۔ لسٹ ہے، انفیٹویشن ہے، ٹیمپرری اٹیچمنٹ ہے، جس کو ہم زبردستی پرماننٹ اٹیچمنٹ بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں۔ ایسی محبت کو، سو کالڈ محبت کو سسٹین کرنا پڑتا ہے۔ سسٹین سے مراد ہے ڈیلی بات کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ صحابہ 4 مہینے بعد آتے تھے، اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا، محبت وہیں کی وہیں تھی۔ یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دن بات نہ کی تو ریلیشن میرا ٹوٹ جائے گا، گارنٹی کوئی نہیں بھئی، اگلے کو کوئی اور پسند آ جائے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں صبر ہوتا ہے، محبت میں پیشنس ہوتی ہے، محبت میں ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے اچھے انداز میں، یہ محبت ہے۔ محبت میں آپ ایک کے ساتھ افاقہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، میرے لیے یہی پرسن جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو یہاں پر الٹا حساب ہے، یہاں پر پیشنس بھی نہیں ہے، انتظار بھی نہیں ہے، یہاں پر محبت کی ڈیفینیشن اٹیچمنٹ ہے۔ آپ کو اٹیچمنٹ چاہیے بیکاز یو آر لونلی۔ آج کی نوجوان نسل لونلی ہے، الون ہے، تو وہ لونلی نیس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کاؤنٹر ریلیشن شپس بنا کر۔ یہاں پر ایک چیز میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں، کہ میں ریسنٹلی ڈی ایس پی صاحب، ماشاءاللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب، تو انہوں نے ریسنٹلی ناشتے پہ انوائٹ کیا، وہاں 3 ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے، 2 اور ٹوٹل 3۔ تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ، تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں ان کا یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کی روٹ کاز کیا ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں جو کرائمز بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کے اپنے بچوں سے ریلیشن سٹرونگ نہیں ہیں، زیادہ تر وہ بچے کرائمز کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے، تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اٹینشن اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرکھنا شروع کر دیں اس پہ، ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کلاس ہے، وہ والی کلاس ہے جو نگلیکٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ وہ والی پھر کلاس آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے، یا حرام ریلیشنز کی طرف، اور قتل کرتے دیکھا ہے، ایک ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اولڈ لاہور میں ہم جاتے ہیں کرائم سالو کرتے ہیں، ایک ایک مرلے کا گھر ہے 3 منزلہ، اس پہ قتل ہو رہے ہیں۔ قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں جی؟ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بانڈنگ نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان، اس سے نقصان آیا، پھر جیلسی کریٹ کی، یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا پیرنٹنگ کی، حسد کریٹ ہوا، پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی۔ جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا، اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا، قرآن بھی نہیں سکھایا، تو اس اولاد نے کہاں ماں باپ کی خدمت کرنی؟ وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مریں تو یہ جائیداد ہماری، اور پھر اس جائیداد پہ وہ لڑیں گے، یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی۔ تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی سٹرونگ ہے، جتنا فیملی یونٹ سٹرونگ ہے، یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے۔ تو اگر کسی کی لائف میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، تو اب وہ نیگیٹو نہ سوچیں، وہ بلکہ یہ سوچے کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے دینی، یہ پازیٹیو سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رل گیا، میرے لائف میں کمی تھی، یہ نیگیٹو سوچ ہے، اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا۔ بلکہ اب آپ یہ سوچیں
کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو تو میں اپنا فیملی یونٹ سٹرونگ بناؤں گا اور میں اپنی فیملی پہ خاص توجہ دوں گا, انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں کو. جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت, جسے میں لسٹ کہوں گا, انفیٹویشن کہوں گا, اٹیچمنٹ کہوں گا, اس کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ مکڑی کے جالے سے, کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا, یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے. ریلائے کرنے والی ذات اللہ تھی, تم نے انسان پہ ریلائے کر لیا, ساری ریلائنس انسان پہ کر لی اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی. عبادت ہی ہے نا, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ایکسٹریم لو, ایکسٹریم ہیوملٹی فار دی ادر پرسن, یہ تو عبادت ہو گئی. تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے, اور وہی اصل آزادی ہے, وہی اصل فریڈم ہے. لیکن افسوس کہ بالی ووڈ نے جو میسج دیا, میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں. بالی ووڈ کے جو ظاہر ہے زیادہ تر موویز ہیں, ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوتھ کو کہ محبت, عشق بس یہ مقصد ہے, اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ یہ مقصد حیات ہے. تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایکسپیرینسز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے. وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی, اور یہ بے وقوفی ہے. جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے, وہ فولش ہے. وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو عقل کے تھوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم ویسٹیج بھی ہے, صحت کا نقصان بھی ہے. ہاؤ ایور اس سے نکلنا کیسے ہے؟ یوتھ کہتی ہے ہمیں سب پتہ ہے جی, اسلام میں یہ حلال ہے حرام ہے, اب اس سے نکلنا کیسے, اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو کانسیپٹ آف حرام سمجھ لیں کہ جو چیز مائنڈ کے لیے, ہماری سول کے لیے, سوسائٹی کے لیے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے, اسلام اسے بین کرتا ہے. اسلام ہمارا خیر خواہ ہے. جیسے الکوہل مائنڈ کے لیے نقصان دہ ہے, سول کے لیے بھی نقصان دہ ہے, سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. تو اسی طرح یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے, اس کے سوسائٹی پہ بھی ہارمز بہت ہیں, کیونکہ جب آپ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی طرف جائیں گے, مرد اور عورت کے اختلاط کی طرف, دوستی یاری کی طرف, تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے. ٹک ٹاکرز کیسی میزریبل لائف ہے ان کی. یہ جو ابھی عائشہ کون ہے وہ, ان کا کیس کھڑا ہوا, تو آپس میں دونوں کیا تھے؟ دوست. یہی تو وہ کہتے ہیں نا, پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے پھر دوست بن گئے. تو وہ دوستی میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا, کہ اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. یہ ہے اصل میں ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے. ہاؤ ایور اگین ٹو کلیریفائی, یہ جو بچے جو یونیورسٹیز کے ہیں یہ اچھی فیملیز سے ہیں, ہم ان کو ایول نہیں کہہ رہے, لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو. جسٹ بیکاز ان پہ ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی, یہ اچھی نیت سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہوں گے. ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں بس دوستی, ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں, لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے. جسٹ بیکاز آپ کو ایک اثر نہیں نظر آ رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ اپلائی نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے ہوئے اس کی اٹیچمنٹ آپ سے ہو سکتی, آپ اسے ٹربل میں ڈال رہے ہیں, آپ کی ہو سکتا ہے نہ ہو. پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بات بہت ہی غلط سائٹ پہ چلی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے ایکسپریس کرتے ہیں جب لڑکیوں سے, تو لڑکیاں آگے سے کہتی ہیں ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا. پھر وہ لڑکا غصے میں آ کے ریونج فل ہو جاتا ہے. کہ کتنا ہوتا ہے ایسا, میں کئی لوگوں کو اپنی یونیورسٹی لائف میں جانتا ہوں کہ جب انہیں ریجیکشن آئی وہ ریونج فل ہو گئے, تو پھر نقصان تو ہو گیا. یہ سارے نقصانات ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس لیے اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے, سلوشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو پی پی ایل فارمولہ دوبارہ سے بتاتا ہوں, پرپسفل, پبلک, لمیٹڈ. بات لمیٹڈ ہونی چاہیے, بات elongate نہیں ہونی چاہیے. بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر سلپ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی معاملات ہوں اس حوالے سے, یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑ جائے, کلاس فیلوز کا آپس میں بات چیت کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, اور پی پی ایل کو مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے. تو باقی تو حیا کی بات ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اگر حیا کی طرف لایا جائے، تلقین کی جائے، تو انشاءاللہ وہ ان خرافات سے نکل سکتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ کچھ احادیث اب آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر کچھ مزید پریکٹیکل ٹپس کہ کیا جائے۔ جیسے آپ ایک ریلیشن شپ میں سٹک ہیں، آپ اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی میجک پل نہیں ہے کہ میں کوئی میجک فارمولا بتاؤں کہ یہ کر لو تو بس یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو ڈسٹینس کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے کنورسیشن ختم کرنی پڑے گی، ورنہ وہ آپ کے لیے اٹیچمنٹ کا باعث اور ٹینشن کا باعث بنتا رہے گا معاملہ۔ یا تو سیدھی سی بات ہے نکاح کریں، نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو خود فل سٹاپ لگانا پڑے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فار دا رائٹ ریزنز میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگلے سے، تو پھر ویٹ کریں، صبر کریں، دعا کریں، وہ سٹیپس لیں جو آپ کو نکاح کی طرف لائیں، اس طرف لائیں کہ آپ اگلے سے جو ہے وہ حلال ریلیشن کی طرف آتے جائیں۔ لیکن اگر سٹیپس بھی نہیں لے سکتے اور آپ کو صرف یہ چاہیے، کمپنی چاہیے اگلے کی، تو وہ حرام کام ہے، اس کو اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت والے دن کہ کیوں آپ ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم موڈیسٹی پر آج بات کرتے ہیں، یہ سلوشن ہے۔ جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے نا حیا کا، تو انشاءاللہ انسان ان خرافات سے خود بخود نکل آتا ہے۔ ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily every religion has a character، ہر دین کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، and the character of Islam is modesty، اور دین اسلام کا جو کریکٹر ہے وہ حیا ہے، موڈیسٹی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، یعنی اتنا پسند فرمایا اللہ نے موڈیسٹی کو کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ ایمان کی 60 برانچز ہیں، اور ان میں سے ایک برانچ موڈیسٹی، حیا ہے۔ حیا کیا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ نے فرمایا، بی ماڈسٹ بفور اللہ ایز ہز رائٹ، اللہ کے سامنے اس طرح حیا کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کے سامنے حیا کرنے کا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، surely we have modesty, all praise is due to Allah، کہ ہم حیا کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is not so، rather modesty before Allah is his right as is his right۔ انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کی مراد کیا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ is to guard the mind and what runs through it، جو تم سوچ رہے ہو نا، جو خیالات جو تمہارے اندر پک رہا ہے، جو بھی سوچ رہے ہو تم، وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے، ظاہر ہے فرشتے تو کرامن کاتبین تو جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن یہاں جو پک رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خیالات کو کنٹرول کرو، کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 1، ٹو گارڈ دی اسٹمک اینڈ واٹ فیلز اٹ۔ دوسری اللہ سے حیا کیا ہے کہ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اس کو دیکھو کیا بھر رہے ہو۔ ایک تو یہ کہ کھانا دیکھ کر کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اچھا طیب کھانا کھاؤ۔ تیسرا یہ کہ رزق حلال لو، حرام تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں۔ تو اللہ سے حیا کرو، اللہ کے حدود جو ہیں اس کو نہ بریک کرو۔ نمبر 3، اینڈ ٹو ریفلیکٹ اپون ڈیتھ اینڈ ٹرائلس۔ اور اللہ سے حیا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ موت اور جو زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ Whoever desires the hereafter, let him abandon the embellishment of worldly life. Whoever does so has been modest before Allah as is his right۔ جو یہ سارے کام کرتا ہے، کیا؟ دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ اور آخرت کی لذتوں پہ نظر رکھو، آخرت کو کنسرن بنا لو۔ جیسے اسکالرز ایک سلوشن یوتھ کو دیتے ہیں نا کہ جب تمہیں کوئی چیز بڑی اٹریکٹ کرے، خیالات آئیں، تو حور العین کو ذہن میں لاؤ۔ یہ بالکل ایک سلوشن ہے۔ اور کئی ایسے نوجوان، ایک بڑا مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ، اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا۔ ظاہر ہے ویسٹ میں، مغرب میں بڑے فتنے ہوتے ہیں، دیکھنا نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ، یہ وہ، تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، اللہ معاف کرے، یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤں،
اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا وہ, یہ پورا واقعہ ہے, اور سورہ رحمان وہ بہت سنتا تھا, تو اس میں حور العین کا ذکر آیا. اور انفیکٹ اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, یہ سورہ رحمان کی آیا, اس کے لیے 2 باغات ہیں. یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی. تو وہ 2 باغات ہیں, ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی, اور پھر حور العین کا بھی تذکرہ. تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت کے. تو دیٹ سیوڈ ہم. اس لیے سلوشن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہیں, کسی نہ کسی طرح. ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں. کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے, اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہوا ہے, اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے, نہ کوئی اچھا دوست ہے, نہ کوئی اچھی چیز ہے, وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں پھسل گیا, میں کیوں گر گیا. تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزیلی لا سکتے ہیں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ سنا کریں. میرے ایک دوست ہیں, وہ ویسٹ میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں. تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نے مجھے بتایا میں نے سارا قرآن سن لیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ٹائم کہاں سے ملا. اس نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اس کا 45 منٹ کا سفر, گھنٹے کا سفر, ٹرانسلیشن سن لی ساری 1 سال کے اندر قرآن کی. دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس نے اپنے ٹائم. تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہیں, قرآن آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ, نکال لے گا اس چیز سے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا. نمبر 2 اپنے سٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں. نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا, ریفلیکٹ کرنا. نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا, اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے, نکاح کر کے, شادی کر کے, جائز طریقہ ہے نا, جائز طریقے سے کرو. حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں, صحیح البخاری کی. پچھلی حدیث سنن الترمذی کی تھی, صحیح ہے. اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina which he will inevitably commit. ہر آدم کے بچے کے لیے زنا سے کچھ پورشن ہے. بڑی ایک وہ ریفلیکٹ کرنے والی حدیث ہے, سمجھیں اس کو. The adultery of the eyes is a lustful look. آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ اگلے پہ ڈالنا ہے, lustful look. The adultery of the tongue is lustful speech. زبان کا زنا lustful باتیں کرنا ہے, ایسی باتیں, ایسے لوگوں میں بیٹھنا جیسے فرینڈز آپس میں شیئر کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کو اپنے انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے, میں نے اس سے یہ بات کی. وہ ایک دوسرے کو چیٹس دکھاتے ہیں, پکچرز دکھاتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, مقابلہ بازی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو لسٹ فل اسپیچ یہ زنا ہے زبان کا. اور سب سے بڑا زنا جو آج کل چل رہا ہے زبان کا, وہ سانگز ہیں. اس میں کیا ہے ان سانگز میں؟ مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا, ان کے لیرکس ہیں کیا؟ زنا ہے سارا, اور کیا ہے؟ پورنوگرافی, آڈیو پورنوگرافی ہے. شیپ آف یور باڈی, مطلب یہ کیا ایکسپلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے؟ پورا مطلب باڈی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, آپ جو ہے تعریف کس سینس میں کر رہے ہیں؟ عورت کو کیا آپ نے آبجیکٹ سمجھا ہوا ہے؟ 90% گانے عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, پورا وہ ڈسکرائب ہو رہا ہے, فگر ڈسکرائب ہو رہا ہے, خوبصورتی بیان ہو رہی ہے. تو آبجیکٹیفائی تو آپ کر رہے ہیں. فیمنسٹ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فیمنسٹ کی ساری توجہ جو ہے نا, وہ عورت مارچ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اسلام نے یہ کر دیا, اسلام نے وہ کر دیا. کبھی نظر تو دوڑائیں کہ آپ کے گانے, ویسٹ کے گانے آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو, ان کے ایڈورٹیزمنٹس آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو, کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں. لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھایا جاتا ہے ریپ سانگز میں, جیسے وہ ایک جانور ہے, اور جانور جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے ایک جانور رکھا ہوا ہے ساتھ.
مطلب ایک بندہ گانے گا رہا ہے، پیچھے 10 لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں، واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں، فلانٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کو، تو یہ جانوروں کی طرح آپ عورت کو دکھا رہے ہیں نا، تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گانے ہیں یہ زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے۔ اور the soul craves and yearns, the passions will affirm or deny۔ تو جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے، جہاں نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو ڈیزائر ہے، پیشن، وہ ایکشنز کی تھرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے۔ ایک خواہش پیدا ہو گئی، اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بالکل آپ کے اندر ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول۔ شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن وہ پورا پورا انشاءاللہ آپ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے فضل سے ہوگا اور توفیق سے ہوگا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وما ابریو نفسی، کہ بے شک میں تو بری ہوں یہ جو نفس ہے اس کی خباثتوں سے۔ تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرف، اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ، تو یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ حضرت یوسف نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسٹرینتھ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا۔ تو آل دا اسٹرینتھ از فرام اللہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ فرام اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ اسٹرینتھ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، سورہ یوسف میں پورا میکینزم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس چھوٹے سے واقعے میں کہ جو عزیز مصر کی وائف تھی اس نے ٹریپ کیا، سیڈیوس کیا حضرت یوسف کو، اور ایک ایسے کمرے میں بلایا جہاں دروازے بند ہو گئے، اور پھر وہ دروازہ کھلا۔ تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے نا، دروازے کھلتے گئے، وہ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ تو اس میں پورا میکینزم ہے کہ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد پکڑی۔ تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے۔ جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا نا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لیے نہیں آتی، کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے پہلے سے ٹھانی کہ میں نے سلپ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بچنے کی نیت اور یہ اسٹرینتھ جمع کرنا، یہ بھی ایک بڑی تگڑی بات ہوتی کہ نہیں میں نے بچنا ہے۔ بچنے کی نیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے، کوئی مدد آتی ہے۔ سورہ یوسف آپ دیکھ لیں، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، مدد آئی، اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں، اس سچویشن میں نہ رہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ ہے۔ لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا۔ بھائی جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں نہیں چھوڑ تو سکتا نہیں، چلو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی سلپ ہو جائے گا، اس جگہ سے آپ نے بھاگنا ہے، اس چیز کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا ہے، نہیں بچ سکتے، ادروائز کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو اس کو ترک کرنا ہوگا، اور اس کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح سے۔ نمبر 1 غنا، رچنس آف ہارٹ۔ غنا سمجھتے ہیں؟ رچنس آف ہارٹ، آپ کا دل وسعت آ جائے گی، آپ کے دل میں رچنس آ جائے گی، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کے لیے برائی چھوڑنا بھی انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا۔ غنا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے۔ دوسرا، نور آ جائے گا آپ کے دل میں، آپ کے چہرے پہ، اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا۔ یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر ہے۔ اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ایک تو غنا، رچنس آف ہارٹ دیتا ہے، دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے، بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب کرنا کیا ہے، تو یوتھ کو یہی میسیج ہے، دیکھیں کہ اس امیچورٹی سے نکل آئیں۔ اپوزٹ جینڈر کے پاس کھڑے ہونا، ان کے ساتھ تصویریں لینا، وہ پھر فیس بک پہ شیئر کرنا، یہ امیچور اور ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے کام ہے۔ اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی، اور جس سوسائٹی میں آپ کی اس وجہ سے عزت بڑھ رہی ہے وہ سوسائٹی انتہائی گھٹیا اور پست ہے۔ اس سوسائٹی میں آپ کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جن کی پستی کا لیول یہ ہے کہ وہ اس چیز سے آپ کی رسپیکٹ جج کرتے ہیں۔
اس کا مطلب نکلو وہاں سے. وہ تو پست لوگ ہیں, ان کی ذہنیت اس لیول تک پست ہے کہ وہ اس چیز پہ رسپیکٹ کرتے ہیں, اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ یہ چیز کول نہیں ہے یہ تو, بلکہ آپ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ پامال کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. آپ سوچیں صحابہ یا اللہ کے نبی آج ہوتے اور یوتھ کو اس طرح دیکھ لیتے تو کیا کیا کہتے وہ؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ چلو مان لو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں گے؟ اگر آج ہائی فائیوز کرتے ہوئے دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کو, یا اس طرح کیفیز میں بیٹھے جو ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں, اور جس طرح واٹس ایپ پہ ڈوئل میننگ ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں. مجھے کئی ینگسٹرز نے بتایا کہ لڑکے, آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ہر بندہ پھر اس لیول پہ, بدتمیز لڑکے بھی بہت ہوتے ہیں, وہ پھر سب کچھ ہی عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں. تو لڑکیوں کو ڈگنیٹی اور شرم دکھانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیری ایسے کرنا ہے کہ اگلا جرت بھی نہ کرے, اس کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ وی آر سم ون ایزیلی اپروچیبل. اسی طرح لڑکے کو اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا چاہیے کہ اگلے سوچیں کہ نہیں یہ ڈگنیٹی والا ہے اور ہی از ناٹ سم ون کہ جو ایزیلی اپروچیبل ہے. یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ جائیں گے تو وہ ڈسیپشن ہے, ڈسیو ہو جائے گا بندہ. اور پی پی ایل فارمولے کو یاد رکھیں, پبلک, پرپسفل, لمیٹڈ. یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے, دوسرے بھی سکون میں رہیں گے. اور خدا کے لیے میڈیا, ہم ٹی وی ڈراماز اسپیشلی, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اور باقی ڈراماز جس طرح وہ تعلقات دکھا رہے ہیں نان محرمس کے درمیان, وہ ٹوٹلی اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی سے اپوزٹ ہے. وہ یہی ایزیوم کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, مرد کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. ان کی ازمپشن, بیسک ازمپشن یہ ہے جو کہ نان سائنٹیفک اور غلط ازمپشن ہے کہ مرد کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا چاہیے اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کے دوران. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ بھی کلیریفائی کرنا ضروری ہے, کچھ لوگ غلط میننگز لے لیتے ہیں. مرد اتنا زیادہ اللہ معاف کرے تھوڑا ہوا ہے, یا مرد اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں اس کے ذہن میں خیالات ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. نہ یہ مطلب نہیں ہے, نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اپوزٹ جینڈر وہ نہیں پردہ کر پا رہی یا فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو, تو اٹ ڈز ناٹ گیو یو لائسنس ٹو مس یوز ہے. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے, کیونکہ کچھ مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اگلا غلط ہے تو پھر اس کو مس یوز کرو. نہیں, یہ شیطانی سوچ ہے. اگلا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس کو مس یوز کرنے کا؟ آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آ گیا اس پہ نظر ڈالنے کا؟ آپ کے تو وہی حکم ہے کہ لوور یور گیز اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلو, اور بس ٹھیک ہے اگلے کے لیے دعا کرو. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیلنسڈ وے پر آنا چاہیے, اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسرے پہ بھی رحم کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے اور سمجھ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت سے نوازے, اور ہم سب کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.